Abu Bakr and Umar and Uthman were enemies of Hazrat Ali. Would Hazrat Ali have named his own sons after them? کہ دل و مسجد ہیں دونوں گھر خدا کے، مگر فرق ہے اتنا کہ یہ تعمیر ہے تیری اور وہ تعمیر ہے اس کی۔ Islam was born into challenges. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے قسمیں اٹھا کر کہا کہ یہ کتاب سچی ہے جو تمہاری جھولی میں ہے۔ جو اللہ کا حکم آ جائے تو وہاں ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ بس یہ اللہ کا حکم ہے، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہر حال میں اس کے اوپر عمل کرنے کا پابند ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا صدق الله العظيم۔ ہمارے نہایت ہی قابل احترام محترم مکرم دوست جناب مولانا سہیل باوا صاحب، ان کے یہاں ختم نبوت سینٹر میں آج آپ حضرات ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں، اور ہمارے ایک دوست بھائی عمر فاروق صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا فرمائی ہے، جس کی خوشی میں انہوں نے آج عقیقے کی سنت کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بیٹی کو ان کے لیے نیک صالح اولاد بنائے، اور ان کی اس سنت کو جو خاص طور پر انگلینڈ میں ختم ہو چکی ہے یا ختم نہیں ہوئی تو ہم لوگ یہاں کرتے نہیں ہیں، بچے یہاں ہوتے ہیں اور عقیقہ ہم پاکستان میں کرتے ہیں، تو یہ بچہ ہو یا بچی ہو اس کا عقیقہ یہیں کرنا چاہیے، یہ خوشی کی دعوت ہے۔ اور آپ حضرات ہم سب اسی لیے جمع ہوئے ہیں، تو اس مناسبت سے حضرت مولانا سہیل باوا صاحب نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں کچھ آپ کے سامنے عرض کروں، تو میں کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ صحیح بات آپ تک کہنے کی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں اس انسان پر شب و روز بارش کی قطرات سے زیادہ برستی ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، ہر ایک نعمت اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور اتنی نعمتیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے ہو۔ اللہ کی ان تمام نعمتوں میں مسلمان کے لیے سب سے بڑی نعمت اسلام ہے۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اسلام کے بعد ایک مسلمان کے لیے اگر کوئی بڑی نعمت ہو سکتی ہے تو وہ اس کی نیک اور صالح اولاد ہے۔ اولاد کی نعمت یہ ایسی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال یہ بھی اللہ کی نعمت، اولاد
یہ بھی اللہ کی نعمت، زینت الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ اگر یہ نہ ہو دنیا کی زندگی میں، یہ چہک، یہ مہک، یہ خوبصورتی، یہ جو چہروں کے اندر رونق ہے، یہ ماں باپ جو بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، یہ جو بچے گھر میں رو رہے ہیں، دادا بھی خوش ہے، دادی بھی خوش ہے، نانا بھی خوش ہے، نانی بھی خوش ہے، بھائی بھی خوش، بہنیں بھی خوش، رشتہ دار خوش، اور خوش کیسے نہ ہو؟ میرا اللہ کہتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ تمہاری دنیا کی زندگی کی چہک مہک خوشی اللہ نے تمہارے لیے بنائی اسی میں ہے۔ اللہ جسے چاہے لڑکا دے، جسے چاہے لڑکی دے، للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت وہ اللہ ہی کے لیے ہے، کوئی اور بادشاہ حقیقی نہیں ہے۔ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا وَيَحَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جسے چاہے اللہ لڑکی دے، جسے چاہے اللہ لڑکا دے، او يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، جسے چاہے اللہ دونوں دے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے اللہ چاہے کچھ نہ دے، بانج بنا دے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ، وہ اللہ جاننے والا ہے، وہ خوب جانتا ہے کس کے لیے کیا بہتر ہے۔ قدیر، قدرت والا ہے، لڑکا دینا چاہے تو کوئی لڑکی نہیں دے سکتا، لڑکی دینا چاہے تو کوئی لڑکا نہیں دے سکتا ہے۔ جب یہ اولاد کی نعمت تمہیں عطا ہو، اللہ تمہیں اپنی طرف سے اولاد دے، تو پھر حضور پاک علیہ السلام نے ہمیں کچھ طریقے بتائے ہیں، کچھ سنتیں ہمیں بتائی ہیں۔ ان سنتوں پہ حضور پاک علیہ السلام نے خود بھی عمل کیا۔ سب سے پہلی سنت، حضور پاک علیہ السلام کا نواسہ پیدا ہوا حضرت حسن، آپ حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے، نواسے کو اٹھایا، اس نواسے کے کان میں اللہ کے پیغمبر نے آذان دی، وہی آذان دی جو نماز کے لیے آذان دی جاتی ہے۔ یہ پہلی سنت، دائیں کان میں اذان ہوتی ہے اور بائیں کان میں اقامت ہوتی ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان سے یہ منقول ہے کہ جب ان کے یہاں کسی بچے کی ولادت ہوتی تو دائیں کان میں اذان دیتے، بائیں کان میں اقامت دیتے۔ ایک حدیث میں حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کے یہاں بچہ پیدا ہو دائیں کان میں اذان دیں، بائیں کان میں اقامت کہی جائے، لم تضرہ ام الصبیان۔ ام الصبیان ایک بیماری ہے جو بچوں کو بچپن میں لگ جاتی ہے، یا شیطانی اثرات اسے چمٹ جاتے ہیں، اسے عربی زبان میں ام الصبیان کہتے ہیں۔ فرمایا حضور پاک علیہ السلام نے، جس بچے کے دائیں کان میں اذان ہو بائیں میں اقامت ہو، اسے ام الصبیان کی بیماری نہیں لگتی ہے۔ یہ سنت کی برکت ہے۔ دوسری سنت، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تحنیک کرو۔ تحنیک، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوٹے بچوں کو لایا جاتا، آپ گود میں لیتے اور کھجور لے کر اسے خود حضور پاک علیہ السلام اپنے دانتوں سے چباتے۔ جب وہ اچھی طرح کھجور کو آپ چبا لیتے تو اس کھجور کو پھر چبانے کے بعد اس بچے کے منہ کے اندر تالو میں لگا دیتے۔ اسے عربی زبان میں تحنیک کہتے ہیں۔ یہ بھی سنت ہے، اور اسے چھوٹی بات نہ سمجھے۔ ہاں، کچھ لوگ کہتے ہیں چھوٹی سنت، کوئی سنت چھوٹی نہیں ہوتی ہے، ہر سنت بڑی سنت ہے۔ میرے پیغمبر کی ہر ادا بڑی ہے، میرے پیغمبر کا ہر قول بڑا ہے، میرے پیغمبر کا ہر فعل بڑا ہے، میرے پیغمبر کی ہر سنت بڑی ہے۔ اتنی بڑی سنت ہے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی ہے، وہ سفر پہ جا رہے، ان کا بچہ بیمار تھا۔ جب تشریف لائے تو انہیں معلوم نہیں بچے کا اسی رات انتقال ہوا۔ بیوی اتنی سمجھدار، بیوی سے پوچھا بیٹا کیسا ہے؟ اس کا تو انتقال ہو چکا تھا۔ اس نے بڑی ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے کہا، جس طرح سکون میں تھا پہلے اسی طرح سکون میں ہے۔ اللہ ہمیں ایسی بیویاں نصیب فرمائے جو
جو شوہروں کا اتنا خیال رکھتی ہو، شوہروں کا اتنا خیال، کھانا دیا، اس رات میں بیوی اور میاں بیوی کی ملاقات ہوئی، پھر سب کچھ کے بعد بیوی نے کہا اس بچے کا انتقال ہو گیا، اسے دفنا دو۔ ابو طلحہ کو بڑی تکلیف ہوئی، حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں صبح آئے، ماجرا سنایا، میری بیوی نے ایسا کیا۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا رات کو ملاقات بھی ہوئی؟ فرمایا ہاں۔ آپ نے برکت کی دعا دی، اللہ نے حضور پاک علیہ السلام کی اس برکت کی دعا سے ان کو، اس دعا کی برکت سے ان کو ایک بیٹا دیا۔ ان کی بیوی نے کہا حضور کی خدمت میں لے جاؤ، حضور کی خدمت میں لے گئے، آپ نے گود میں بٹھایا، فرمایا کچھ ہے؟ کھجور ہے، کھجور لے کر چبائے، تحنیک کرائی، آپ نے اس بچے کے لیے دعا دی، اس کا نام عبداللہ رکھا۔ یہ عبداللہ حضرت ابو طلحہ کے بیٹے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں حضور پاک علیہ السلام کی اس تحنیک کی وجہ سے، اپنے گود میں لٹا کر اس کے تالو میں تحنیک کرائی، اس سنت کی وجہ سے، اس کو چھوٹی سنت نہ سمجھو۔ حضرات علماء فرماتے اللہ نے اس عبداللہ کو 10 بیٹے دیے اور 10 کے 10 بعد میں بڑے عالم بنے۔ اسے چھوٹی چیز نہ سمجھو، یہ سنت ہے۔ پھر سنت یہ ہے 7واں دن ہو تو عقیقہ کرو۔ عقیقہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی کاٹنے کے آتے ہیں، اور عقیقہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن بچے کے سر کے بال کاٹے جاتے ہیں۔ اور جتنے بال کاٹو، حضور پاک علیہ السلام نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ اس بالوں کے وزن کے برابر چاندی یہ صدقہ کر دو، یہ صدقہ کرنا بھی سنت ہے۔ پھر اس دن عقیقہ کرو۔ حضور پاک علیہ السلام نے حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں کا عقیقہ خود فرمایا، اور آپ نے فرمایا بیٹا ہو تو 2 بکریاں یا 2 بکرے، بیٹی ہو تو 1 بکرا یا 1 بکری، یہ سنت ہے۔ اور پھر 7ویں دن اس کا نام رکھے۔ یہ 7ویں دن کی سنتیں ہیں۔ اس سنت کا فائدہ کتنا ہے؟ ایک سنت کا فائدہ ہے، ایک سنت کا۔ حضور پاک علیہ السلام کی ایک حدیث سناتا ہوں، اور وہ سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغلام مرتہن فی عقیقتہ، بچہ یہ اپنے عقیقے کے اندر گروی رکھا ہوا ہوتا ہے، یہ قید ہوتا ہے۔ جو عقیقہ تذبح عنہ یوم السابع، جو تذبح عنہ یوم السابع، 7ویں دن وہ عقیقہ اس کی طرف سے ذبح کیا جاتا ہے، وَيُسَمَّى اس کا نام رکھا جاتا ہے، وَيُحْلَقْ اس کے سر کے بال کاٹے جاتے ہیں۔ محدثین فرماتے ہیں اس عقیقے کو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا بچہ عقیقے کے اندر قید ہوتا ہے، گروی رکھا ہوتا ہے، رہن ہوتا ہے۔ آپ نے کسی سے کوئی چیز لی ادھار کہ جی ہم بعد میں پیسے دیں گے، انہوں نے کہا کوئی چیز گروی رکھو ہمارے پاس، آپ نے کوئی چیز اس کے پاس گروی رکھوائی، اس کو عربی زبان میں رہن کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک یہودی سے غلہ لیا ادھار پر، اور اپنی زرہ اس کے پاس گروی رکھوائی، رہن رکھوائی، اسے عربی زبان میں رہن کہتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں تمہارا بچہ قید میں ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے آفات میں، بلیات میں، بیماریوں میں، پریشانیوں میں، آفات میں، تکلیفوں میں، مصائب میں، مشکلات کے اندر وہ ہوتا ہے۔ جب تم یہ عقیقہ دیتے ہو تو اس عقیقے کی برکت سے اللہ اسے ساری تکلیفوں سے نکال دیتا ہے۔ الغلام مرتہن فی عقیقتہ۔ ایک مسلم نوجوان، اس نے مجھ سے بڑا عجیب سوال کیا، اور میں نے اس سوال کو سن کر پہلے تو اسے شاباش دی کہ تو بڑا اچھا مسلمان بنا ہے، آج تک مجھ سے کسی مسلمان نے یہ سوال نہیں کیا۔ انہوں نے کہا حضرت یہ بتائیے، میں مسلمان ہوں، مجھے اسلام کی ہر چیز بھاتی ہے دل کو، حضور کی ہر ایک سنت اچھی لگتی ہے، میرا ایمان ہے کہ جو اسلام کہتا ہے سچ کہتا ہے،
لیکن میرے دل میں ایک سوال ہے، وہ بات یہ چھپ رہی ہے کہ لڑکا ہو تو 2 بکرے یا بکریاں، اور لڑکی ہو تو 1، تو یہ تو مساوات نہیں ہوئی، برابری تو نہیں ہوئی۔ اسلام تو سب کو مساوات دیتا ہے، لڑکا ہو تو 2 بکرے اور لڑکی ہو تو 1 بکری، یا تو دونوں کے لیے 2 ہونے چاہیے یا 1۔ میں نے اس کے سوال پر پہلے تو اسے شاباش دی، میں نے کہا بہت اچھا، اور تم اچھا اسلام سیکھ رہے ہو، اللہ تیری طرح ہمارے نوجوانوں کو بھی اسلام سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اسلام مفت میں ملا ہے، اس لیے ہم قدر نہیں کرتے ہیں، اور جنہوں نے تکلیفوں کے بعد اسلام کو اپنایا ہے وہ اسلام کی ایک ایک چیز کو سیکھتے ہیں، وہ مسئلے پوچھتے ہیں۔ اور میں نے اس سے کہا بھائی سوال تیرا بہت اچھا ہے، تھوڑا سا زاویہ نگاہ بدل دو، تمہیں بات سمجھ میں آ جائے گی۔ میرے پیغمبر نے 1400 سال پہلے جو سنت بتائی وہ ظلم نہیں ہو سکتا، وہ انصاف ہی انصاف ہے۔ وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ بیٹا ہے تو 2 بکری، بیٹی چونکہ اس پر شاید کم خوشی ہے تو 1 بکری، نہیں، میرے پیغمبر تو بیٹے پر بھی خوش ہے، بیٹیوں پر بھی خوش ہے۔ اسلام تو کہتا ہے بیٹیوں پر زیادہ خوشی مناؤ تاکہ کفر کی کمر ٹوٹ جائے، شرک اور جاہلیت کا خاتمہ ہو۔ تو میں نے اس سے جواب دیا، میں نے کہا بھائی بات سنو، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا الغلام مرتہن فی عقیقتہ، غلام بچہ یا بچی وہ عقیقے کے اندر محبوس ہوتا ہے، گروی رکھا ہوتا ہے۔ آپ نے اپنی گاڑی گروی رکھائی تو اس گاڑی کو نہیں چلا سکتے جب تک کہ آپ کے اوپر جو قرضہ ہے وہ نہ ادا کر دے، وہ گاڑی قید ہو گئی آپ کی۔ میں نے کہا جب بچہ یا بچی پیدا ہو تو وہ دونوں تکلیف، پریشانی، مصائب میں قید ہوتے ہیں، اور تکلیف سے نکالنے کے لیے حضور نے فرمایا چونکہ لڑکا زیادہ تکلیفوں میں ہوتا ہے، زیادہ بلاؤں میں ہوتا ہے، زیادہ پریشانیوں میں ہوتا ہے، اس کو نکالنے کے لیے 2 بکرے دو۔ لڑکی یہ شریف ذات ہے، یہ کم پریشانی میں ہوتی ہے، اسے نکالنے کے لیے 1 بکری بھی کافی ہے۔ وہ بڑا خوش ہوا، کہتا ہے میرے دل کا بوجھ ہٹ گیا۔ میں نے کہا اسلام میں تو بوجھ ہے ہی نہیں، تم اپنی آنکھیں کھولو۔ یہ عقیقے میں اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے، اس سنت کے اندر اتنی برکت، اسی لیے علماء نے یہاں تک لکھا 7ویں دن نہ ہو 14ویں دن کرو، وہ بھی نہ ہو 21ویں دن کرو، اور اگر کسی کے بچپن میں عقیقہ نہ ہوا ہو، یہاں تک علماء نے لکھا ہے وہ بڑا ہو جائے، جوان ہو جائے، اس سے معلوم ہو میرا عقیقہ نہیں ہوا، خود اپنا عقیقہ کرے۔ یہ اتنی بڑی سنت ہے۔ اور آخری بات کہہ کر ختم کرتا ہوں، نماز کا بھی وقت ہے۔ میں نے عربی کا ایک مقولہ پڑھا، غالباً ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے من احب ان اللہ یکون ولدہ لہ عاقا فی کبرہ فلیذبح عنہ شاۃ فی صغرہ۔ جو بھی مسلمان باپ یہ چاہتا ہو کہ اس کا بچہ بڑھاپے میں اس کا نافرمان نہ ہو، اسے چاہیے کہ اس بچے کے بچپن میں اس کا عقیقہ کر دے، وہ نافرمان کبھی نہیں ہوگا۔ اس سنت کو زندہ کرو، یہ خوشی ہے، یہ اللہ کی نعمت کا شکریہ ہے، اور اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے اللہ بھی خوش ہوگا۔ اور عقیقہ خود بھی کھاؤ، رشتہ دار وہ بھی کھائے، دوست بھی کھائے، سب مل کر کھائے۔ اللہ نے میرے گھر میں یہ نعمت دی ہے، اللہ نے اپنی رحمت میرے گھر میں بھیجی ہے، آؤ میرے گھر میں مسلمانوں، میرے دوستوں، رشتہ داروں، آؤ یہ کھانا کھاؤ، اللہ بھی اس سے خوش ہوگا، حضور بھی اس سے خوش ہوں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا فرمائیے ہمارے بھائی عمر فاروق صاحب کو، اللہ نے جو بچی دی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں جو اللہ کی رحمت آئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بچی کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی بچی کو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے،
اللہ تعالیٰ ان کی بچی کو اور ہم سب کے بچوں کو ہر قسم کے آفات، بلیات، پریشانیوں، مصائب سے، بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ جن کی اولاد ہے اللہ ان کو نیک صالح بنائے، آنکھوں کی اللہ تعالیٰ والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے قبر کے اندر خوشی اور راحت کا ذریعہ بنا دے، قیامت کے اندر کامیابی کا ذریعہ بنا دے۔ اور جن کی اولاد نہیں اللہ تو اپنے فضل سے ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔